حضرت خواجہ عارف ریفگری رحمۃ اللہ علیہ، آپ خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے۔ تمام عمر اپنے پیر روشن ضمیر کی خدمت بابرکت میں رہے اور باطنی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ علم و حلم، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور رشد و ہدایت میں عالی شان رکھتے تھے۔ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی کی رحلت کے بعد سجادہ نشین بنے اور ایک خلق کو راہ ہدایت پر گامزن کیا۔ آپ کی ولادت باسعادت 27 رجب المرجب 551 ہجری بمطابق 15 ستمبر 1156 عیسوی کو موضع ریفگر میں ہوئی، جو کہ سرزمین اولیاء بخارا شریف سے تقریباً 30 کلومیٹر اور غجدوان سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ کو اپنے شیخ طریقت سے بے پناہ محبت تھی۔ تمام عمر اپنے پیر روشن ضمیر کی خدمت بابرکت میں گزار دی اور مکمل طور پر ظاہری و باطنی کمالات اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ آپ کے شیخ گرامی بھی آپ سے بہت محبت و شفقت کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ کا حلقہ عقیدت بہت وسیع تھا۔ ترکی کے بے شمار علاقے آپ سے فیض یاب ہوئے۔ بردباری اور خندہ پیشانی سے پیش آنا آپ کا خاص وصف تھا۔ خلاف شرع کاموں سے سخت نفرت تھی۔ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عالی شان مرتبہ کے حامل تھے۔ اپنے دور مبارک میں لاسانی اور اقلیم ولایت کے بادشاہ تھے۔ آپ صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ سید زوار حسین شاہ نے اپنی کتاب حضرت مجدد الفسانی کے صفحہ 108 میں آپ کے مختصر حالات کے تحت لکھا ہے کہ تصوف میں آپ کا ایک رسالہ عارف نامہ موسیٰ زئی شریف ڈیرہ اسماعیل خان کی کتب خانہ میں موجود ہے۔ آپ کی رحلت یکم شوال المکرم 715 ہجری بمطابق 29 دسمبر 1315 عیسوی کو ریفگر نزد بخارا ازبکستان میں ہوئی۔ وہیں آپ کا مزار شریف بھی ہے۔ آپ کی عمر شریف بہت دراز تھی۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت 575 ہجری میں ہوئی اور آپ کی 715 ہجری میں۔ گویا آپ اپنے پیر و مرشد کی رحلت کے بعد 140 سال زندہ رہے اور خلق خداوند قدوس کو فیض یاب کرتے رہے۔ گرد مستاں گرد، گھر میں کم رسد، بوئے اوگر کم رسد، رویت ایشاں بس است۔ یعنی مستوں کے گرد گھوما کر، اس لیے کہ جب تم ان کے گرد گھومتا رہے گا تو معرفت الہی کے جام شراب کا کوئی گھونٹ تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ اگر شراب کا ایک گھونٹ نہ ملا تو شراب معرفت الہی اور شراب عشق کی خوشبو تو مل ہی جائے گی۔ اگر خوشبو بھی نہ مل سکے تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھ کہ کم از کم تمہیں ان کا دیدار تو ہو ہی جائے گا، کیونکہ جو ان کی صحبت میں آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پا کر ہی جاتے ہیں، محروم نہیں لوٹتے۔ یوں تو آپ کے بہت سے خلفائے کرام تھے، مگر سب سے زیادہ شہرت اور ناموری حضرت خواجہ محمود الخیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ آپ کے ارشادات قدسیہ شریعت و طریقت اور معرفت و حقیقت کے آئینہ دار ہیں اور معرفت رشد و ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنی تدبیر کے دام میں پھنسا ہوا ہے وہ دوزخ کا مال ہے، اور جو اللہ کی تقدیر پر شاکر ہے وہ جنتی ہے۔ ایک دن حاضرین سے سوال کیا کہ کھانا کھاتے وقت جسم کا ہر عضو اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، دل کس کام میں مشغول ہوتا ہے؟ حاضرین نے کہا ذکر خداوند قدوس میں۔ آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ اللہ یا لا الہ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ اس موقع پر نعمت پا کر
نعمت دینے والے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور نعمت سے نعمت دینے والے کو دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر دوست یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بوجھ کوئی اٹھائے تو یہ بہت مشکل ہے۔ اگر دوست یہ چاہتے ہیں کہ تم دوسروں کا بوجھ اٹھاؤ تو تمام لوگ تمہارے ہی اٹھانے کے قابل ہیں، یعنی پورے جہان کا بوجھ اٹھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔